نام چھوٹ گیا تھا یہاں اسٹیج پر جو ذمہ دار حضرات بیٹھے ہیں علامہ سلمان اظہری صاحب کا. کل رات میں ایک صاحب ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت کل اس پروگرام میں جو پروگرام جامع میاں کر رہے ہیں اس میں آپ نہ جائیے، یہ ڈسپیوٹڈ پروگرام ہو جائے گا، آپ سجادہ نشین ہے، فلانا ہے، دھماکہ ہے، اس طریقے کی. تو ہم نے ان کو بتایا کہ چونکہ آپ بسکھاری کی چوچھا درگاہ رہتے ہیں تو آپ کو اور باہر کی نالج نہیں ہے. یہ ساری صعوبتوں کو جب جھیل کے آئے تو سب سے پہلا پروگرام ان کا ممبئی ناگ دیوی اسٹریٹ میں جو بمبئی پولیس کمشنر کے بالکل سامنے ہے وہ علاقہ، وہاں ہماری ہی سرپرستی میں ہوا تھا. اور ہمارے لا اینڈ آرڈر اس وقت ہوا کرتے تھے ستیہ نارائن چودھری صاحب، ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ جب اسٹیج پر ہیں تو مجھے یقین ہے کہ پروگرام بہت اچھا ہوگا. اس وقت وہ لا اینڈ آرڈر ہوا کرتے تھے، علامہ سلمان اظہری صاحب کو یاد ہوگا. اور آپ کے بڑے بھائی مفتی زبیر صاحب ایک مرتبہ آپ کو کے ساتھ آئے اور آپ نے کہا کہ مفتی زبیر صاحب نے کہ میاں آپ ان کو سمجھائیے، ان کو اپنی سرپرستی میں رکھیے، یہ جو کچھ بھی کریں کم سے کم آپ سے پوچھ کے کریں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، مطلب آپ چونکہ یہاں میڈیا بڑی تعداد میں ہے، کہ جو لوگ اس طریقے کا غلط ریومر اڑاتے ہیں ان کو اس طریقے کا کام نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک بہت اچھی کتاب کے رسم اجرا میں آئے ہیں، یہ کام مخدوم پاک کے مشن کا کام ہے. اس مشن میں یہ تشریف لائے ہیں، اتنے بڑے صوفی کی بارگاہ کرم میں آئے ہیں، یقیناً نیر کے وضو سے ان کی دنیا بدل جائے گی. اور خاص طور پر عطائے حضور مخدوم پاک حضرت علامہ سید شاہ رئیس اشرف صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ کے شہزادوں نے جو کلمی کام کر کے، کلمی کام، زبانی کام تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، لیکن کلمی کام حضور مخدوم پاک کی سیرت طیبہ پہ ایک ایسی کتاب تصنیف دی گئی کہ مخدوم پاک کو پڑھنے کے بعد یقیناً اس دربار گوہر بار کی حاضری آدمی ضرور لگائے گا. ان کی سیرت طیبہ پڑھنے کے بعد لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ غریبوں کو کھانا کھلانا کیا ہے، کسی پریشان حال کی مدد کرنا کیا ہے. کسی کو لوگ جو آج پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں ان کے پاس ذرائع وسائل نہیں ہیں، اس کتاب کو آپ پڑھیے، اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا کیا ہے، صوفیزم کیا ہے. مبارکباد ہیں جامی میاں صاحب آپ کو، نظامی میاں صاحب آپ کو، رئیس ملت کو، جنہوں نے الحمدللہ رب العالمین ایک علمی کارنامہ انجام دیا. بہت سارے ہمارے مشائخ یہاں موجود ہیں، خاص طور پر یادگار شہید راہ مدینہ حضرت علامہ غلام عبد القادر صاحب علوی، جنہوں نے ہر موقع پر فقیر کی سرپرستی فرمائی. بدر العلماء حضرت علامہ مفتی بدر عالم صاحب قبلہ، یادگار سلف حضرت علامہ سید ولی میاں صاحب قبلہ، سید عقیل میاں صاحب قبلہ، عبدو میاں صاحب قبلہ اور نفیس میاں صاحب قبلہ، اور بہت سارے ہمارے علماء، ہمارے اکابرین یہاں موجود ہیں. اللہ رب العزت جامی میاں صاحب اس کارنامے کو قبول فرمائے اور کروٹ کروٹ آپ حضرات کو اجر عظیم سے مالا مال فرمائے. وہ تمام میرانی حضرات جنہوں نے اتنا بڑا کام انجام دینے میں آپ کی مدد کی، اللہ ان کو بھی اجر عظیم سے مالا مال فرمائے. اور انتظامیہ کا شکریہ جنہوں نے ہر طرح کا تعاون کیا اور آج یہ جلسہ ممکن بن پایا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اولیاؤه الا المتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں نظر درود و سلام پیش کرنے کی برکتیں حاصل کر لیں اور ہم سب پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دوسری بار اس گراؤنڈ میں آنے کا اتفاق ہو رہا، تب یہ خالی گراؤنڈ تھا۔ میرے انتہائی عزیز اور مؤقر ترین جانشین شہید راہ مدینہ حضرت معین المشائخ نے ابھی مجھے جس کرم نوازی کے ساتھ اعزاز سے نوازا ہے کہ اگر میں یہ شعر پڑھ کر کے اپنے جذبات کا اظہار کروں، اپنا جو کہہ کے، یعنی بہت بڑی بات کہہ دی حضرت معین میاں نے، حضرت معین المشائخ نے، یادگار شہید راہ مدینہ، میں فقیر شہید راہ مدینہ، میں اعلان اچھا میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں کہ جس کو دل سے مانوں گا اسی کو کہوں گا کہ میں مانتا ہوں۔ مجھے ایک بڑے بے باک شاعر کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ دل نہیں ہوگا اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے، روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ، رزق برحق ہے یہ خدمت نہیں ہوگی ہم سے۔ لیکن شہید راہ مدینہ ان شخصیتوں میں ہیں کہ برملا انہوں نے اپنا بیٹا کہہ کر کے بلایا تو ہم نے روحانی باپ کی عظمتوں کے ساتھ ہمیشہ ان کو یاد رکھا۔ اور رک جا بابو، سنیے بعد میں پانی پی لیں گے۔ یہ حسینی گھرانے کے مخدوموں کی یہ محفل ہے اور یہاں پانی کے لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ میں اس وقت تو کوئی تقریر بھی نہیں ہو سکتی، یعنی یہ تقریر کا موقع نہیں ہے بلکہ اپنے جذبات عقیدت کے اظہار کا موقع۔ اس بزم کے روح رما نہیں، خانوادہ اشرفیہ کے روح رما۔ حضرت پیر طریقت رہبر راہ شریعت، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ویرانے کو گلزار کیسے بنایا جاتا ہے۔ کھمبات جا کر کے میں نے دیکھا شہزادگانے خانوادہ تاجدار بغداد کی برکتوں کو لے کر ویرانے کو کس طرح گلزار بنایا ہے کہ یہ شعر وہیں جا کر کے قاعدے سے سمجھ میں بھی آتا ہے اور حقیقت کی طرح سے بولتا ہوا بھی نظر آتا ہے کہ رند جو ظرف اٹھا لے وہی پیمانہ بنے اور جس جگہ جھوم کے پی لے وہیں میں خانہ بنے۔ حضرت رئیس ملت، اور میں تو ایک مبارکباد دوں گا، میرے جو چھوٹے بچے ہیں محمد آصف اور محمد شعیب میرے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں دو ہی، اور حضرت رئیس میاں صاحب قبلہ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ حضرت اللہ نے جہاں آپ کے اوپر بے شمار انعامات کیے ہیں اور اپنے کرم سے نوازا ہے، آپ کو یہ دونوں بیٹے جو دیے ہیں یہ آپ ہی کا ہی کے سرمایہ نہیں ہے بلکہ یہ قوم و ملت کا سرمایہ۔ میں نے وہی کہا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ خانقاہ کے بچے اور شہزادے بوجھ ہوتے ہیں،
میں نے اس میتھک کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنے دونوں بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلایا، اور میں نے وہی کھمبات میں کہا تھا کہ ایک رئیس ملت کا ایک شہزادہ جامی میاں کئی اکیڈمیوں پہ ان کا کام بھاری ہے، نظامی میاں کئی لجنت المصنفین پر ان کا کام بھاری ہے۔ میں نے وہاں کہا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ 6 ہی مہینے میں ایک عجیب گل کھلا دیں گے نظامی میاں۔ یہ کتاب میں ذاتی طور پر جامی میاں صاحب اور نظامی میاں صاحب، میں خانقاہ میں ایک معمولی خانقاہ کا ایک معمولی آدمی ہوں، لیکن پڑھنے پڑھانے اور مطالعے کا مجھے شوق۔ میں سوچتا تھا کہ سرکار مخدوم اشرف، ان کے بارے میں کہاں سے اتنی معلومات حاصل کی جائیں۔ ایک ہی جلد میں متقدمین کے بھی رسائل، متاخرین کے بھی جودت قلم کا شاہکار، یہ سب ایک ہی کتاب کی 2 جلدوں میں جہان مخدوم اشرف کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے والوں کے لیے یہ جہان علم بھی ہے اور جہان معلومات بھی ہے۔ میں اس عنایت پر، یہ خالی سلسلہ اشرفیہ سے وابستہ لوگوں، اور ابھی ایک عجیب بات حضرت رئیس ملت نے فرمایا، کوئی نعرہ لگا رہے تھے یا کچھ اشرفی، تو آپ نے کہا سارے سنی، یہی تو حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ۔ حضرت رئیس ملت کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کو بیٹے ملے تو جامی میاں جیسے، نظامی میاں جیسے، اور ان کو فرزند نسبتی ملے تو حضرت معین میاں جیسے۔ تو آپ لوگ تو پوچھ ہی نہیں سکتے کچھ، مائک آپ کے پاس نہیں، آپ پوچھیں گے کہ پہلی دفعہ اس گراؤنڈ میں کب آئے تھے، یہ بلڈنگ نہیں تھی۔ حضرت معین میاں صاحب قبلہ کی بارات میں، بنیاد تو اس جگہ کی ترقی کی بارات کے قیام ہی سے پڑ گئی، علماء کا ہجوم، مشائخ کا ہجوم۔ ہم پہنچے بسکھاری اور اپنی گاڑی سے جیسے اترے، اور میرے فرزند مولانا آصف علوی میرے ساتھ تھے، تو میاں نے فوراً ان کے جو محبت کا انداز ہے اور ان کی جو محبت ہے وہ میں سب جانتا ہوں کہ، لیکن آپ کی جو محبت اور عنایتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو آپ کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ آج اس بزم میں، اس اجلاس میں کشوچا شریف کی سرزمین پر ایک خانقاہ کا ذکر نہیں کر رہے تھے، حضرت جامی میاں اسی خانقاہ حضرت آپ یہاں بیٹھے، حضرت جانشین شیخ الاسلام، میں اس بات کا اعتراف کر لوں کہ یہ حمزہ میاں صاحب یہ میرے شیخ الاسلام کے جانشین ہیں۔ باللہ العظیم میں اپنی
اس عمر میں جن چند مشائخ سے بے پناہ متاثر ہوا ہوں ان میں نمایاں ذات شیخ الاسلام حضرت علامہ مدنی میاں صاحب. آپ کو پتہ بھی ہے کہ براؤں شریف سے مدنی میاں کا کیا تعلق ہے؟ حضرت شیخ الاسلام نے انگلی پکڑ کر کے مجھے چلنا سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ کرم اور سایہ ہمایونی عوام اہل سنت پر تا دیر صحت و سلامتی کے ساتھ برقرار رکھے. تو میں مبارکباد دیتا ہوں حضرت جامی میاں کو، حضرت نظامی میاں کو، اور رئیسانہ انداز میں حضرت اور واقعتاً شاہ سمنا کا جو بیٹا ہو. یہ تو ہم معمولی لوگ جب کتاب شائع کریں گے تو کہیں گے اگر بھائی اس کی یہ قیمت رکھ دو، بھائی یہ قیمت رکھ دو. لیکن واہ رئیس ملت، آپ کا نام بھی رئیس ہے، مزاج کے بھی آپ رئیس ہیں، اور شاہ سمنا نے اپنے کرم سے آپ کو ایسا رئیس بنایا ہے کہ آپ کے بچوں نے جو کتاب شائع کی وہ بکنے والی کتاب نہیں ہے بلکہ لوگوں کی قسمت سنوارنے والی اور فری میں ان کو دینے والی. ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ہمارے رفیق کار الجامعۃ الاشرفیہ کے حضرت علامہ مفتی بدر عالم صاحب، میں جانتا ہوں کہ مفتی بدر عالم صاحب آج کل اشرفیہ کے عارض و رخسار کو سنوارنے کے لیے کس طرح اپنا خون جگر صرف پچھلے دنوں کیے ہیں اور کر رہے ہیں. چلیے بہرحال میں مبارکباد دیتا ہوں ایک بار پھر، اور حضرت رئیس ملت رئیس المشائخ حضرت سید رئیس میاں صاحب قبلہ مدہ ظلہ العالی کی خدمت میں دعاؤں کی درخواست کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنا جو کہہ کے آج انہوں نے بلا لیا، میرا مزاج اور بھی شاہانہ ہو گیا. میں حضرت معین میاں کا، حضرت جامی میاں کا، میرے بیٹے سے کہنے لگے جامی میاں کہ شعیب میاں آپ یہ کہیں گے کہ میں تقریر کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ کہیے، یہ کہتے ہیں کہ مجھے وقت چاہیے. نہیں، آپ کو یہ کہنا چاہیے چھوٹے بھائی کی حیثیت سے کہ مجھے تقریر کرنا ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ ان ہمارے نوجوان علماء کا تعلق ایسا رہے کہ کوئی محسوس نہ کر سکے کہ خانقاہوں میں، ابھی تو میں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ پہلے کے خانقاہیں ہوا کرتی تھی، صوفیاء کرام ہوتے تھے کہ ایک گودڑے میں وہ کئی سما جاتے تھے. اب تو ایک صوبہ دے دیا جائے تو شاید نہ سما پائیں. لیکن واہ رے جامی میاں، آپ نے یہی بیٹھ کر بریلی کا نعرہ لگوایا، یہیں بیٹھ کر آپ نے شان ابو بکر صدیق کا ذکر کیا، یہیں بیٹھ کر کے آپ نے براؤں شریف کا ذکر کیا. تو میں تو یہی کہوں گا کہ مستقبل آپ کا ہے بحیثیت خانقاہ کے آئندہ کے سجادہ نشین اور ولی عہد ہونے کی طرح سے، اور مستقبل آپ کا ہے نظامی میاں. اگر اس طرح کا کام کرتے رہیں گے تو لوگ اہل علم کی گردنیں آپ کے اس احسان کے تلے جھکی رہیں گے. میں چاہتا تھا کہ مجھے کتاب مل جائے. میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کتاب مل جائے کا مطلب یہ کہ کوئی ایسی کتاب مل جائے، مگر آپ نے ایسی کتاب لا کر کے قوم کو دیا ہے کہ 2 ہی جلدوں میں ساری پیاس بجھا دینے والی کتاب. اللہ تعالیٰ آپ کی ان خدمات کو قبول فرمائے، اور میں حضرت سے کہوں گا کہ آپ کے حکم کی تعمیل میں آ گیا. حضرت دعاؤں میں کبھی نہ بھولیے گا، مجھے آپ کے دعاؤں کی ضرورت ہے. السلام علیکم. میں فاضل نوجوان مولانا سلمان اظہری رہ چکے
ذرا سا اتنے جذباتی نہ بنا. یہی انہی حرکتوں سے ساری گربہ ہوتی ہے. میں نے مولانا سلمان اظہری کا نام لیا ہی نہیں جس حیثیت سے آپ سمجھ رہے ہو. میں تو مولانا سلمان اظہری کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ بریلی شریف کے تعارف کے لیے اور علمی اور ٹھوس تعارف کے لیے تاج الشریعہ حضرت علامہ اختر رضا صاحب اظہری کو مصر میں بلانے کا ماحول بنانے والے سلمان اظہری. اب اس میں آپ کو جوش آ رہا ہے. اور یہ اسی پروگرام میں یہ سب میرے بچے مولانا آصف الوی، سلمان اظہری اور بہت سارے مصر میں انڈیا کے پڑھنے والے طلبہ وہ سب وہاں شریک رہے. اور پھر پروگرام ہوا اور رسمی طور پر حضرت تاج الشریعہ کو اسی سفر میں وہ اس کا کیا نام ہے الاجازت الفخریہ حضرت علامہ اختر رضا اظہری کو دی گئی. ارے بھائی یہ نوجوان عالم اس حیثیت سے آپ کا محسن ہے. اللہ تعالیٰ ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے. اور انہوں نے حضرت بریلی شریف کی نمائندگی کی، علماء اہل سنت کی نمائندگی کی. تو یہ سارے کام آپ نہ جانے کون سے کام پہ نعرہ لگانے لگتے ہو. وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے. السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. آپ سبھی حضرات بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں سب سے پہلے یہ مخدومی اور میرانی دیوانوں کو سلام کرتا ہوں. یہ مخدومی اور میرانی دیوانوں کا جو سنگم ہے یہ سنگم جنت میں لے جانے والا ہے ماشاءاللہ. اور ضرور یہ میرانی اور مخدومی سنگم ایسا سنگم ہے یہاں رضویت کی بھی جھلک نظر آتی ہے، عزیزیت کا بھی رنگ نظر آتا ہے، یہاں پر چشتیت کا بھی رنگ نظر آتا ہے، سارے سلاسل کا رنگ نظر آتا ہے. میں کیوں نہ کہہ دوں کہ واقعی یہ حضرت جامی میاں اور نظامی میاں پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے. ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ کریم نے ایسا صالح ذہن عطا فرمایا ہے، بالکل فتنہ و فساد سے عاری خالی ذہن. کہیں سے بھی ان کے اندر نہ تو غرور ہے، تو نخوت ہے، نہ کبر ہے، نہ سیادت کا غرور ہے، نہ قیادت کا غرور ہے. یہ خاص بات ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا عجز و انکسار اور تواضع کا یہ لوگ مجسمہ معلوم ہوتے ہیں اور احساس ہوتا ہے. اور حضرت رئیس ملت کو تو خبات میں جا کے دیکھیے صاحب، لگتا ہی نہیں کہ یہ صاحب سجادہ ہے اور میرانی دولہا ہے. کبھی یہ چادر اٹھا لیتے ہیں، کبھی دسترخوان اٹھا لیتے ہیں، کبھی پلیٹ اٹھا لیتے ہیں اور ان کو اپنے کھانے کی فکر نہیں ہوتی ہے. میں تو کہتا ہوں یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا تھا خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے. ایسے ہوتے تھے محمد کے گھرانے والے، ایسے ہوتے تھے محمد کے گھرانے والے. حسنین کی جو سیرت پڑھا ہوگا، حسنین کی جس نے سیرت پڑھی ہوگی، وہ اگر کسی حسنین کا جلوہ دیکھنا ہو تو حضرت رئیس ملت کو آ کر دیکھ لے. ان کے چچا حضرت انیس میاں صاحب کو دیکھ لے، جامی میاں کو دیکھ لے، نظامی میاں کو دیکھ لے. دور دور تک کہیں سے غرور سیادت نہیں، نخوت نہیں، کبر نہیں. اللہ کریم ان کو اسی روش پر، اسی پر استقامت عطا فرمائے اور انہیں حاسدین کے حسد، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے، شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے. میرے عزیز، اللہ کریم نے بلندی کا معیار دو رکھا ہے آیت کریمہ میں، ایمان اور علم. ایمان اور علم کو پروردگار نے معیار رفعت، معیار بلندی
عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت رئیس ملت کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے مبارک کچھوچا شریف سے جب یہ کھمبات شریف گئے تو لگتا تھا کہ یہ غائب ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے دنیا سے، لیکن وارے حضرت رئیس ملت پر واقعی اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل و احسان رہا کہ انہوں نے اپنے دونوں شہزادوں کو اور بالکل گمنام بنا کر کے مدرسوں میں بھیج دیا۔ یہ چاہتے تو بڑے سے بڑے ادارے میں ان کا ایڈمیشن ہوتا اور کچھ بھی ہوتا، لیکن نہیں، انہوں نے نہایت خاکساری کے ساتھ، نہایت عجز و انکساری کے ساتھ ان کو مدارس کی دنیا میں بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں شہزادوں پر اتنا کرم فرمایا کہ ان کے نانا جان کی علمی وراثت، علم کی خیرات ان کو وافر حصہ میں پروردگار نے عطا فرما دیا۔ تو مولا کریم نے ان پر اپنا فضل خاص فرمایا ہے۔ تو یہ آج جو کتاب سامنے آئی، میں اس کتاب پر ان حضرات کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا، اور کام ہی نہیں کیا بلکہ نہ جانے کتنے لوگوں سے رابطہ کیا۔ اتنی جد و جہد کے بعد یہ کتاب منظر عام پر آئی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سیرت مخدوم اشرف سمنانی کو آپ پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سیرت مخدوم اشرف سمنانی وہ سیرت ہے جو رسول اللہ کی سیرت ہے، جو صدیق اکبر کی سیرت ہے، فاروق اعظم کی سیرت ہے، عثمان غنی کی سیرت ہے، مولا علی کی سیرت ہے۔ مولا کریم حضرت مخدوم اشرف سمنانی کی سیرت پر ہم سبھی سنیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر کلماتی الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی دیکھیں، اشرفا سرورا شاہ کریم مادر گیرا اشرفا حرمت روح پیوم یک نظر کل سوما سرورا شاہ کریم دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریم دستگیرا اشرفا۔ حضرات گرامی، میں بہت ہی اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ مولا کریم نے یہ اتنی بڑی سعادت بخشی کہ حضور مخدوم پاک کی بارگاہ کرم میں کچھ کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، جس میں بالخصوص میں مبارکباد پیش کرتا ہوں علامہ مولانا طفیل احمد مصباحی صاحب قبلہ کو، مفتی ریاض صاحب اشرفی میرانی کو، مفتی مہدی حسن امجدی میرانی کو، اور تمام میرے رفقا کو کہ جنہوں نے بڑی کوشش کی اور یہ کتاب آج حضور رئیس ملت، حضور اشرف العلماء، حضور بدر العلماء حضرت علامہ عبدالقادر علوی صاحب قبلہ، جانشین مختوم سمنا حضرت معین المشائخ حضرت علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ، بقیت السلف حضرت علامہ سید ولی اشرف صاحب قبلہ، مفتی عصر حضرت مفتی نظام الدین صاحب قبلہ، ادیب شہیر حضرت علامہ عاصم اعظمی صاحب قبلہ، اور دیگر تمام علماء کرام کی ہاتھوں کی آج یہ زینت بنی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں بالخصوص بانی رضا اکیڈمی سعید نوری صاحب قبلہ کے لیے کہ رضا اکیڈمی کے اور رئیس ملت اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام یہ کتاب چھپی ہے، اور جس کا آج رسم اجرا ہوا ہے۔ آپ سب دعا فرمائیں یہ خانقاہ شاہ میرا تا قیامت مخدوم پاک اور بزرگوں کے مسلک کا کام کرتی رہے، پوری دنیا میں سنیت میں ایک جا کا پیغام دیتی رہے، اتحاد اہل سنت کو اور بھی مضبوط بناتی رہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کی طفیل حضور رئیس ملت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ دراز فرمائے۔ میرے پیارو، یہ دکھنے میں بڑا آسان لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے علامہ طفیل صاحب کی 3 سالہ محنت چھپی ہوئی ہے۔ شب و روز کتنا سفر کر کر کے تقریباً 200 کتاب اور 200 سے زائد مضامین کو جمع کر کے ایک کتاب کو شکل دی گئی ہے، جسے احب الامانی فی معارف اشرف السمنانی جہان
मखदूम अशरफ की तरफ मौसूम है। आप लोग दुआ करते रहे, ये खानकाह का काम ता क़यामत इसी तरीके से जारी और सारी रहे। आप लोग इत्मीनान से बैठे रहे। इस किताब का रस्म इजरा हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह रिवायत के मुताबिक खानकाह शाह मीरा का कोई भी काम पैसे पर नहीं होता है। ये किताब बिल्कुल मुफ्त में तकसीम की जाएगी, इसकी कोई कीमत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कीमत क्या लगा सकते हैं? मेरे मखदूम ने जो नूरुल ऐन दिया उसकी भी कीमत नहीं ली, मेरे मखदूम ने जो जानशीन दिया उसकी भी कीमत नहीं ली, मेरे मखदूम ने जो नीर का पानी दिया उसकी भी कीमत न ली, बल्कि मेरे मखदूम ने ये फरमाया अगर दुनिया तुम्हें परेशान करे, अगर तुम शयातीन और जिन्नातों से परेशान हो चुके हो और आ जाओ मेरी बारगाह में, मेरे नीर का पानी पी लो, मेरी बारगाह की ज़ियारत कर लो। सुनो, अल्लाह तबारक व तआला अगर तू ईमान के साथ हाजिरी देगा, अल्लाह तुझे बख्शिश की खुशखबरी सुना देगा। मेरे प्यारो, इमाम इश्क मोहब्बत एक नारा कछोछा की धरती पर जरूर लगना चाहिए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मेरे इमाम ने फतावे रज़विया की 26वीं जिल्द में लिखा, जब आपसे किसी ने इस्तिफ्ता पूछा था, वो इस्तिफ्ता में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब किसी को ज़हरी मोहब्बत होती है, किसी से गहरा कनेक्शन होता है, तो वो कनेक्शन ही बता देता है उसके अल्फाज के जरिए, उसकी कलम के जरिए। जब मेरे मखदूम का नाम इमाम अहमद रजा अपनी कलम से लेते हैं तो तहरीर फरमाते हैं, खुतबे रब्बानी महबूब यज़दानी मीर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, जो के सिलसिले चिश्तिया के सरदार है, जो के सरदार सिलसिले चिश्तिया है। मेरे प्यारो, ये वो बारगाह है जहां पर आने वाला अब्दुल रहमान चिश्ती अगर आए तो अल्लाह ने खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमा दी। हजरत खिज़र, हजरत अब्दुल रहमान चिश्ती बारगाह करीम नवाज में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद आप चिल्ला कश रहे और आपने करीम नवाज से इल्तिजा की, ऐ ख्वाजा करीम नवाज, क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसा वली है जो अपनी कब्रों में जिंदा है? करीम नवाज फरमाते हैं, अब्दुल रहमान, 4 औलिया हिंद में ऐसे हैं जो अपनी तुरबत के अंदर हयात है, बैठे हैं और लोगों की जिंदगी के फैसले करते हैं। अब्दुल रहमान चिश्ती पूछते हैं, हुजूर वो 4 वली कौन है? हर वली का नाम सुन के सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करनी है। आप फरमाते हैं, पहले हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी, दूसरा फरमाया मकनपुर की आन बान शान हजरत शेख जिंदा शाह मदार का नाम लिया, तीसरा फरमाया सरजमीन प्रयागराज से करीब मानिकपुर शरीफ है हजरत शेख हिसामुद्दीन मानिकपुरी, और चौथा फरमाया, ऐ आशिकों, जिसकी चौखट पर बैठे हो, जिसकी दहलीज पर बैठे हो, वक्त के सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा करीम नवाज फरमाते हैं, वो चौथा वली मखदूम अशरफ जहांगीर। ये मखदूम ये चौथे वली मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है। मेरे प्यारों, तभी तो मैं कहता हूँ बिगाड़ेगा क्या कोई शैतान हमारा, हम ऐसी हिफाजत में बैठे हुए हैं। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमना तुम्हारी अदालत में बैठे हुए हैं, इतनी अजीम बारगाह है। आखिर बात अर्ज करके मुफ्ती इरशाद साहब को मैं दूंगा, उसके बाद बदरुल उलमा, उसके बाद हुजूर अशरफुल उलमा का भी आपको तासुराती कलमात सुनना है। मेरे प्यारो, ये मखदूम कौन है? ये कौन है? जब आपका विसाल हुआ, जब आदमी कहीं इंतकाल फरमाता है तो उसकी नमाज़े जनाजा उसी जगह होती है ना, लेकिन मेरे मखदूम की नमाज़े जनाजा की चौछा में नहीं हुई। इस किताब को पढ़ लेना, नहीं हुई, बल्कि 80,000 फरिश्ते आपके जिस्म को हरम मक्की लेकर के गए और मक्का में खाने काबा के सामने आपकी नमाज़े जनाजा
کوئی کہہ سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے کہا جو ولی کر دے وہی تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ صابر پاک اپنی پڑھا سکتے ہیں، سلسلے چشت کے سردار کا نام مختوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں، پہلے کیونکہ معین المشائخ کی یہ کرم نوازی ہے کہ آپ اپنی محفل چھوڑ کر کے آئے ہیں، میں ان پر قربان، جانشین ہو تو میرے معین الملت کی طرح ہو۔ آئے ہائے، ہمیں لوگ قیادت کو تلاش کرتے ہیں، قیادت جسے تلاش کرے وہ معین ملت ہے، قیادت جسے تلاش کرے وہ معین ملت ہے۔ ارے قیادت مسند سے نہیں ہوتی ہے، معین میاں جہاں کھڑے ہو جائے ساری قیادت قدموں میں سے یہ بیٹا میرے پیارو، یہ کرم ہے شاہ میرا کا۔ کس کا کرم ہے؟ شاہ میرا کا۔ شاہ میرا نے رئیس ملت کو بلایا، اپنا بنایا اور میرانیوں سے کہا تم کچھوچا سے جدا نہیں ہو، جو شاہ میرا کا داماد ہوگا وہ میری چوکھٹ کا جانشین ہوگا۔ آپ دیکھو معین الملت کو، کتنا پیارا چہرہ ہے۔ بولو بولو اور بلند آواز سے بولو، اور بلند آواز سے بولو۔ اللہ حضرت کو سلامت رکھے، حضرت کی قیادت کو سلامت رکھے، حضرت کو عمر خضر عطا فرمائے۔ تو حضور معین المشائخ کی کرم نوازی آپ تشریف لائے، اور میں بہت سارے علماء کرام ہیں، میں اپنی جانب سے ہاتھ جوڑ کے آپ سے معذرت چاہوں گا اگر آپ کی خاطر میں، آپ کی خدمت میں کوئی مجھ سے کمی رہ گئی ہو، کیونکہ ہمیں معلوم تھا علماء کی بڑی تعداد آئے گی، انتظام بھرپور کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کیا بتائیں جب دیوانے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں نا، مل کے کہنا ہے تیرے دربار میں ہے، تیرے دربار میں تو دیوانوں کو کتنا انتظام کر سکتے، ہم خود آپ کی طرح دیوانے ہیں مخدوم پاک کی۔ بہرحال حضور معین المشائخ کے حوالے مہک جاتا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جانشین مخدوم سے۔